السلام علیکم، کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید ہے آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے۔ چلیے شروع کرتے ہیں آج کا ہمارا ٹاپک ہے اللہ تعالیٰ غفور الرحیم یا قہار۔ جی ہاں، بہت سے لوگ اس عقیدے پر عمل کرتے ہیں کہ ہم کچھ بھی کر لیں، کوئی سا بھی گناہ کر لیں، چاہے وہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو، اللہ تعالیٰ اس گناہ کو معاف کر دیں گے۔ ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، ظاہر سی بات ہے، اللہ تعالیٰ سارے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں، چاہے وہ چھوٹے ہوں یا بڑے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد بھی فرمایا ہے کہ بے شک میں شرک کو چھوڑ کر ہر بڑے سے بڑا گناہ معاف کر دوں گا، لیکن شرک معاف نہیں کروں گا۔ اور واقعی میں اللہ تعالیٰ بے حد غفور الرحیم ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ تو ہوتا یہ ہے کہ اکثر اس حدیث کو ان سب چیزوں کو سامنے رکھ کر بہت سے مسلمان غلط کاموں میں لگ جاتے ہیں اور بہت زیادہ حرام کرتے رکھتے ہیں، یعنی کہ جیسے ناچ گانے، زنا خوری اور بہت سے ایسے غلط کام جو اسلام میں شرعاً پوری طرح حرام ہیں۔ اور زیادہ تر کا تو یہ معمول ہے کہ وہ ایک گناہ کرتے ہیں، اس کی توبہ کر لیتے ہیں، پھر اگلے دن وہی گناہ کر لیتے ہیں، پھر اس کی توبہ کرتے ہیں۔ ارے چلیے ٹھیک ہے، آپ جتنی بار بھی گناہ کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا، لیکن ایک بات یہ بتائیے کہ جو گناہ بار بار زبردستی کیا جائے تو کیا وہ گناہ ہو سکتا ہے؟ گناہ تو ایسا ہوتا ہے کہ آدمی سے غلطی سے وہ سرزد ہو جاتا ہے۔ گناہ ایسے ہیں جو آدمی سے ہو جاتے ہیں، مجبوراً بھی ہو جاتے ہیں یا غلطی سے بھی ہو جاتے ہیں، لیکن اگر ہم ایک گناہ کو بار بار کریں تو کیا وہ گناہ کہلائے گا؟ اور پھر توبہ کریں اور پھر اگلے دن اسی گناہ کو کریں؟ نہیں بھائی، ایسا بالکل نہیں ہے۔ بلکہ اصل طریقہ تو اسلام کا یہ ہے کہ جب ایک بار سچی توبہ کر لی آپ نے کسی گناہ کو چھوڑنے کی، تو دوبارہ اس گناہ کو اب آپ کو قیامت تک یا جب تک آپ زندہ ہیں تب تک کرنا ہی نہیں ہے، اب چاہے وہ چھوٹا گناہ ہو یا بڑا گناہ ہو۔ ہاں، غلطی سے اگر آپ سے ہو جاتا ہے وہ ایک الگ مسئلہ ہے، لیکن آپ بار بار اسی چیز کو فار ایگزامپل جیسے کہ ایک چور ہے، اب وہ رات میں چوری کرتا ہے، صبح اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لیتا ہے، رات میں پھر وہ چوری کرتا ہے، دوسرے دن پھر معافی مانگ لیتا ہے، مسلسل وہ اسی کام کو کرتا رہتا ہے، اللہ سے معافی مانگتا رہتا ہے۔ تو یہ چیز غلط ہے، یہ اللہ تعالیٰ کو دھوکہ دینا ہے اور اپنے آپ کو بھی دھوکہ دینا ہے۔ وہ بے شک اللہ تعالیٰ معاف کر دیں گے، آپ جتنی بار توبہ کریں گے اللہ معاف کریں گے، لیکن ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر آپ کی پکڑ بھی کر لیں کہ یہ تو جان بوجھ کر گناہ کرے جا رہا ہے، روز کرتا ہے، روز معافی مانگتا ہے، حالانکہ میں تو معاف کر دوں گا، لیکن میں اس ہٹ دھرمی کی پکڑ ضرور کروں گا۔ تو یہ ساری چیزیں ہیں، ذرا سا ان سب چیزوں کو سمجھیں۔ اور ایک چیز اور یاد رکھیں جو ہمارے علماء اکثر اس امت کو بتانا بھول گئے ہیں یا بتانا ہی نہیں چاہتے، کہ اللہ تعالیٰ جس طرح غفور الرحیم ہے اسی طرح قہار بھی ہیں اور غضب والے بھی ہیں، یعنی 50-50 معاملہ ہے، غفور الرحیم بھی ہیں تو قہار بھی ہیں، غصے والے بھی بہت ہیں۔ اگر کسی چیز کی پکڑ کر لی تو پھر یہ سمجھیے کہ بہت بدبختی ہے ہمارے لیے۔ تو ایسے لوگ جو یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ ہم تو ناچ گائیں گے، زنا کریں گے، ٹک ٹاک بنائیں گے، ویڈیوز بنائیں گے، حرام خوری کریں گے، ہم تو نہیں مانیں گے، ہم تو خوب رات میں اللہ سے توبہ کر لیں گے، ٹھیک ہے، اگلے دن پھر ہم وہی کریں گے، پھر ہم رات میں توبہ کر لیں گے اور پھر اگلے دن ہم نیکسٹ ڈیز پھر ہم وہی کریں گے۔ تو یہ ہٹ دھرمی ہوتی ہے، یہ اللہ کو پسند نہیں ہے کہ آپ ایک ہی چیز کو، ایک ہی گناہ کو بار بار جان بوجھ کر کرے جائیں کہ اللہ تو معاف کرنے والا، اللہ معاف کر دے گا۔ بے شک اللہ معاف کر دے گا، لیکن اللہ تعالیٰ آپ کے زبردستی کی ہوئی ہٹ دھرمی کو اس کی پکڑ ضرور کرے گا۔ اسی طرح وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ ایمان دل میں ہونا چاہیے، ہمارا ایمان تو دل میں ہے، خاص طور سے ہماری مستورات خواتین حضرات، لڑکیاں اس بات کو بہت کہتی ہیں، جب ان سے پردے کا کہا جاتا ہے تو وہ یہی کہتی ہیں کہ نہیں دیکھیے، پردہ تو آنکھوں کا ہوتا ہے اور ایمان دل میں ہونا چاہیے، اور بلا 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 بہت سی ایسی باتیں۔ تو اس پر میں ایک واقعہ پیش کر دوں کہ ایک مرتبہ ایک جنگ کے اندر ایک صحابہ نے ایک ایسے نان مسلم کو قتل کرا جس نے مرنے سے پہلے کلمہ پڑھا، لا الہ الا اللہ، لیکن اس کو قتل کر دیا صحابی نے۔ جب یہ بات اللہ کے رسول کو پتہ چلی تو اللہ کے رسول بہت ناراض ہوئے، صلی اللہ علیہ وسلم بہت ناراض ہوئے، اور یہ کہا کہ کیا تم اس کے دل میں بیٹھے ہوئے تھے؟ کیا تم نے اس کا دل پھاڑ کے دیکھا تھا کہ اس کے دل میں کیا ہے؟ یعنی کہ اس سے کیا بات ظاہر ہوئی؟ اس سے یہ بات ثابت ہوئی کہ جو آپ کا جو ظاہری ایمان ہے اسے پہلے دیکھا جائے گا، جو آپ کا ظاہر ہے، جو آپ کا باہری ویکتتو ہے اسے دیکھا جائے گا کہ آپ مسلمان ہیں کہ نہیں ہیں۔ اگر آپ مسلمان ہیں تو آپ کا باہری جو دکھاوا ہے، جو ظاہر ہے، جیسے کہ داڑھی رکھنا، کرتا پاجامہ پہننا، ٹوپی، یہ آپ کا ثابت کرے گا کہ آپ مسلمان ہیں۔ اگر آپ کلین شیو رہیں گے، یہودیوں کے طریقے پہ رہیں گے تو کیسے کہیں گے کہ ہم مسلمان ہیں؟ اسی طرح مسلمان عورتیں اگر برقع پہنیں گی، حجاب کریں گی، تبھی تو وہ پہچانی جائیں گی ظاہر سے کہ ہاں یہ مسلمان عورتیں ہیں۔ اگر وہ پردہ نہیں کریں گی، غیر مسلم یہودی لڑکیوں کی طرح ہی اگر گھومیں گی تو پھر کوئی انہیں مسلمان نہیں کہے گا، ہو سکتا ہے یہی کہیں کہ پتہ نہیں کون سی عورتیں ہیں، ہو سکتا ہے غیر مسلم ہو۔ تو یہ دل میں ایمان ہونا، یہ سب فالتو باتیں ہیں۔ ایمان دونوں طرف ہونا چاہیے، ظاہر اور باطن، دونوں اللہ تعالیٰ کے لیے ہے۔ ظاہر میں بھی آپ کو ایسا دکھنا ہے کہ آپ سچے مسلمان، اور باطن تو آپ کا پرفیکٹ ہونا ہی چاہیے۔ بھائی اگر ظاہر کا ایسا مطلب ہوتا یا ایسا کچھ مطلب نہیں ہوتا تو پھر اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبروں کو، نبیوں کو بھیجتا ہی نہیں اس دنیا میں، جو لوگ جیسا چاہتے ویسا کر لیتے اور باطن پہ عمل کر لیتے۔ لیکن نبیوں کو بھیجا گیا
اس لیے کہ انہیں زندگی جینے کا صحیح طریقہ بتائیں، وہ اپنی خواہشات کے مطابق نہ چلیں کہ ہم جیسا چاہیں گے ویسا کر لیں گے، ہم جیسا چاہیں گے ویسا پہن لیں گے، یہ نہیں، اسلام کے اکارڈنگ آپ کو اپنی زندگی گزارنا ہے۔ اس لیے سب سے آخر میں پیارے رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا گیا، اور آپ پوری انسانیت کے لیے بھیجے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی جینے کا پورا طریقہ لوگوں کو بتایا۔ ایسے تو صحابہ بھی کہہ سکتے تھے کہ اللہ کے رسول ہمیں جج مت کریے، ہمیں دعوت مت دیجیے، ہمارا ایمان تو دلوں میں ہے، ہم تو جیسا چاہے ویسا کر لیں گے، ہمیں نہیں رکھنا داڑھی، ہمیں نہیں پہننا امامہ۔ یا عورتیں بھی اس زمانے کی کہہ سکتی تھیں اللہ کے رسول سے کہ اللہ کے رسول ہمارا پردہ تو آنکھوں میں، ہم تو بس پردہ آنکھوں کا کریں گے، ہمیں نہیں اوڑھنا چادر یا حجاب۔ تو ایسے تو معاملہ بگڑ جاتا۔ تو یہ تو اپنی خواہشات پر چلنا ہے کہ میں ایسا کر لوں، میں ویسا کر لوں، مائی لائف مائی رولز، میری مرضی، میرا جسم، میں جیسا رہوں یا میں جیسی رہوں۔ یہ سراسر دھوکہ ہے، خود کو بھی دھوکہ دینا ہے اور اللہ تعالیٰ کو بھی دھوکہ دینا ہے۔ خیر اللہ تعالیٰ کو تو آپ دھوکہ نہیں دے سکتے، اللہ تو آپ کی ایک چیز سے واقف ہے، لیکن یہ ہے کہ یہ سب چیزیں کہیں آپ کی پکڑ کا ذریعہ نہ بن جائیں آخرت میں۔ ذرا سا ان سب چیزوں کا خیال کریں۔ میں آپ سے درخواست کرتا ہوں، یہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ ان سب چیزوں کا خیال رکھیں، ظاہر میں بھی ایسا دکھیں کہ آپ مسلمان ہیں، اور باطن جو آپ کا اندر کا معاملہ ہے وہ تو اللہ جانتا ہے، اس سے ہمیں کوئی سروکار نہیں ہے، اس سے ہمیں کوئی وہ نہیں ہے دلچسپی۔ ہاں لیکن ہم آپ کا ظاہر دیکھیں گے کہ ظاہر میں آپ کے عمل کیسے ہیں۔ آج کے لیے اتنا ہی، دعاؤں کی درخواست۔ ہمارے یوٹیوب چینل ریئلسٹک فیکٹس کو ضرور شیئر کریں، سبسکرائب کریں اپنے دوستوں کے ساتھ۔ آج کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ، السلام علیکم۔